بنی ہوئی ہے ہندوستان کی میڈیا کی، گودی میڈیا کی، بی بی سی پہ بھی رپورٹ آئی ہے جس کے اندر دکھایا ہے جو بھی فالس نیوز جو منجن وہ بیچتے رہے، جس کے اندر آئی تھنک اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انڈیا کا میڈیا بن گیا ہے، جو کہ ڈکٹیٹ بھی کرتی ہے اور جو کہ انڈیا کو آئی تھنک پہلے مودی تھا جو کہ سب سے بڑی تباہی جو گفٹ ہے ہندوستان کو، مگر اب اس کے بعد ہندوستان کا جو وار مانگرنگ میڈیا ہے جس طریقے سے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے، کوئی وہاں پہ فورن ڈگنیٹریز بھی آ رہے ہوں، تو آن دا ہول جو اس وقت تھینک گاڈ ایک سیز فائر آیا ہے، اور یہ سیز فائر بے شک ایک بہت بڑا ایک رول پلے کیا ہے اس کے اندر انٹرنیشنل پارٹیز نے، یو ایس کے جو پریزیڈنٹ نے ایک بات جو ریٹریٹ کر دی ہے کہ بھی وی ہیو گیون افرمیشن کہ یہاں پہ جو ہے اب امیڈیٹ سیز فائر آ جائے، تو اس کے پیچھے جو کچھ ہوا اور اس کے اندر پاکستان کی بہت بڑی فتح ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو شہادتیں ہوئیں، جو معصوم لوگ جو شہید ہوئے اس کے اندر، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں تھے، آزاد کشمیر پاکستان کے اندر، ان شہداء کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ جو چائنا کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے ڈپلومیٹکلی بھی، ملیٹریلی بھی، اور جس طرح انہوں نے ساتھ دیا ہے پاکستان کا، اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گی ٹرکی کا بھی ایک بڑا اچھا رول رہا، اور ہندوستان کی بڑی کوشش تھی کہ ریجن کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کلب کر سکے چائنا کے ساتھ ایز اے گلوبل ایکٹر، تو وہ بھی بڑا میزریبلی ان کا فیل ہوا، اور پھر پاکستان نے جس طریقے سے اس کرٹیکل ٹائم پہ جو اپنا ایک بہت ہی ایک رسپانسبل رول پلے کیا، اور جو ہم لوگوں کو اس سے جو مین چیز جو اس سب جو کچھ بھی ہوا، یہ انڈیا پاکستان کی وار کہہ دیں، انڈیا went towards a war with Pakistan and faced befitting defeat from the Pakistani side, but the main core issue remains, which is the nuclear flashpoint, is the issue of Kashmir، جو کہ پہلگام جس علاقے جس خطے کے اندر یہ فالس فلیگ ٹیررسٹ جو ایکٹ ہوا، جو سب نے کنڈیم کیا، اور پاکستان نے بھی کہا، گلوبل پاورز نے بھی کہا کہ اس کے اوپر ایک امپارشل پروب ہونا چاہیے، یا گلوبلی اس کو لے کے جائے، اس کے کوئی ایویڈنسز دکھائے جائیں، اور اسپیشلی اس کے بہت سے جو بینیفیشریز ہیں وہ بی جے پی کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ایک کے بعد دوسرا ریپیٹ کرتے ہیں فالس فلیگ آپریشن جب بھی کوئی الیکشنز وہاں پر آتا ہے، مگر اس وقت آئی تھنک جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، ڈی جی ایم اوز کی بھی ابھی میٹنگ جو ہونی ہے ان کی، مگر جو کچھ انٹرنیشنلی بھی جو کلائمیٹ چل رہا ہے، آئی تھنک اٹس این آئیڈیل ٹائم کہ ہم لوگ جو کشمیر جو کور ایشو ہے اس کو فور فرنٹ پہ لایا جائے، کیونکہ اصل جو مسئلہ اس خطے کا ہے، ورنہ تو وہی سائیکل ہے جو ریپیٹ ہوتا رہے گا کہ ابھی فی الحال ایک بریک لگ گئی ہے، اچانک کوئی پتہ بھی گرے گا مقبوضہ کشمیر میں، یا کوئی چھوٹا سا کوئی ایک فائر کریکر بھی انڈیا کر دے تو وہ پھر سے چڑھائی کرنے کو، تو ایک وہی جو پریسیڈنس انہوں نے سیٹ کر دیا، تو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بھی جو واٹر ٹیررزم انہوں نے کیا ہے، اٹس ٹو بی اٹس لائک آل دیز تھنگس، تو اس کو انہوں نے بالکل بھی سیز فائر کے ساتھ نتھی نہیں کیا، تو انڈیا ہیز ریزڈ جو ایکسٹریم آئی تھنک جو انٹالرنٹ ان کی پالیسیز ہیں آفٹر آپریشن سندور، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کا بھی پریشر مودی کو ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ آپ کو ڈیفیٹ ملی ہے، اور آپ نے جس طریقے سے جو ہے امریکہ نے، کیونکہ آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا یونیلیٹرل ڈیسیجن تھا اور یہ ہمارا کشمیر ایک انٹرنل مسئلہ ہے، تو انٹرنل سے پھر شملہ کی بات آئی، تو شملہ تو انہوں نے پہلے ہی نلیفائی کیا ہوا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کو جو انہوں نے یک طرفہ جو ہے سپرسیڈ نگیٹ کیا ہے، اور واٹر ٹیررزم شروع کیا، پھر پاکستان اور آزاد کشمیر پہ اٹیک کیا، تو اب جب یو ایس کی طرف سے میڈیشن آتی ہے تو نہ یہ رہتا ہے بائی لیٹرل، نہ یہ یونی لیٹرل رہتا ہے، یہ تو ٹوٹل ملٹی لیٹرل پر آ جاتا ہے، اور جو اصل بات ہے کہ جب تک کہ گلوبل پاورز اپنا رول نہیں پلے کریں گی، خاص طور پہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ پاورز ہیں، کیونکہ اگر یو ایس کی طرف سے یہ آفر آئی ہے میڈیشن کی، اور اس کے اندر بہت بڑی ایک ریجنل اور گلوبل پاور چائنا نے بھی ایک بڑا کرٹیکل رول پلے کیا ہے، اور گلوبلی بھی بہت سا آئی تھنک
پاکستان کی کریڈیبلٹی بھی جس طرح کا رسپانسبل رول پلے کیا ہے اور جس طریقے سے ایک فالس فلیگ آپریشن کو کسی نے خریدا نہیں ہے, اس کو بائی نہیں کیا انٹرنیشنلی, تو آئی تھنک یہ ڈیمانڈ کرنا اس وقت پاکستان کی طرف سے بھی آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ کسی بھی قسم کا کوئی کمپوزٹ ڈائلاگ ہو یا کسی تھرڈ پارٹی نے جب انٹروین کرنا ہے کہ باہر کے ملک میں ڈائلاگز ہوں, جو کہ رپورٹس کچھ آ رہی ہیں کہ ڈائلاگز کچھ شروع ہوں گے اور اس کے اندر امریکہ کا بھی ایک رول ہوگا, تو آئی تھنک اس کے لیے کوئی ایک ورکیبل سلوشن جو بھی نکلنی ہے انیشلی, میں انیشل کی بات کر رہی ہوں, ورنہ ہمارا الٹیمیٹ گول یو این کی قراردادیں, یو این ریزولوشنز ہیں, پلیبسٹ ہے, کشمیریوں نے جو لاکھوں جو قربانیاں دیں وہ انہوں نے حق خود ارادیت کے لیے دیں, بٹ دس از اے وے فارورڈ اینڈ آئی تھنک فار لانگ لاسٹنگ peaceful solution, I think this can be an honorable way of restoring talks on international فرنٹیئرس. تو اس وقت یہ ڈیمانڈ ہے ہماری, اور آئی تھنک یہ بہت ہی جینوئن ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان سب کو جو ہے ریلیز کیا جائے ان شاء اللہ تعالیٰ. میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ فتح حق کی ہے, فتح سچ کی ہے. بے شک بظاہر آپ کا دشمن نظر آتا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے, مگر آپ دیکھ لیں کہ اتنے سے بجٹ کے ساتھ, کیونکہ وہ جذبہ تھا, وہ ایمان تھا, وہ ٹریننگ تھی, وہ اسٹریٹجی تھی, اور اسی اسٹریٹجی, ٹریننگ اور ایمان کے ساتھ جو کشمیر کی تحریک اتنے ڈیکیڈ سے چل رہی ہے, نہتے ایک قوم جو ہے وہ اپنا 10 لاکھ فوج کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے کشمیر اور پاکستان پر جو حملہ ہوا قابل مذمت ہے. سندور آپریشن میں بھارت کو ناکامی اور پاکستان کو فتح ہوئی. انہوں نے کہا کہ بھارت نے حالات خراب کرنے کی بہت کوشش کی, بین الاقوامی برادری نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا. تمام ممالک نے کہا کہ مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے. جس انداز میں افواج پاکستان نے مقابلہ کیا وہ قابل ستائش ہے. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ سندور آپریشن میں بھارت کو ناکامی اور پاکستان کو فتح ہوئی. بھارت کی طرف سے کشمیر اور پاکستان پر جو حملہ ہوا وہ قابل مذمت ہے. پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبر, اور اب آپ کو لیے چلیں گے لائیو ٹرانسمیشن کی جانب. ہر وقت بر وقت سے تم ٹکرانا مت, کہا تھا نا آزمانا مت, ہم سے تم ٹکرانا مت. تم داؤ لگا کے دیکھ چکے, دیکھ چکے, اب بجلی بن کر کڑکیں گے, ہم موت بن کر برسیں گے. شہادت ہے دل میں لب اللہ کا نعرہ ہے, تم نے جن کو للکارا ہے انہیں اللہ کا سہارا ہے. شوق شہادت ہے دل میں لب اللہ. میاں مظہر حیات CEO